مجھے تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک جیسے چھوٹا بچہ شور مچاتا ہے جب اس کی ضد پوری نہیں ہوتی اور لوگ اس کو اٹینشن دیتے ہیں. تو ہمیں اگر فیمنزم کا اگر ڈسکس کریں تو جو ٹرو سینس ہے فیمنزم کو، جس کی وجہ سے دوسرے معاشرے اپنے مسئلے جو تھے، مسائل معاشرے کی وہ حل کر سکیں، اس پوائنٹ آف ویو سے ذکر کرنا چاہیے. صرف یہ کہہ دینا کہ فیمنزم برا ہے، اس کو نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ فیمنزم میں کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ مجھے مرد کے برابر سمجھا جائے. وہ ایک بیسک حقوق تھے، 13 ڈفرینٹ حقوق تھے جس میں اچھے خاصے تو اسلام نے ہمیں دے دیے، لیکن معاشرے نے ابھی تک ہمیں نہیں دیے. اس پہ بات ہونی چاہیے کہ ہم اس کو کیسے اپنے معاشرے کے مسائل کو حل کرنے میں استعمال کر سکتے ہیں، رادر دین جسٹ ہم سمجھیں کرٹیسائز کر رہے ہیں کچھ لوگوں کا جنہوں نے اس کی مسخ شکل ہمارے سامنے پیش کی ہے. اور جہاں تک اسلام کی بات آتی ہے تو اسلام میں تو عورت کے بہت سارے حقوق ہیں. کیا وہ حقوق ہمارے معاشرے میں ٹرانسلیٹ ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ اس پوائنٹ پہ بھی ڈسکس کرنا چاہیے کہ اس کو ہم کیسے ٹرانسلیٹ کریں. ہم آئیڈینٹیفائی تو کر رہے ہیں لیکن اس کا حل کیا؟ حل بھی تو ہونا کہ اس کو کیسے انکارپوریٹ کریں، ہم کس طرح سے عورت کو وہ حقوق دلا سکیں. اور پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ بہت ساری چیزیں تو آلریڈی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ خواتین جو ہیں، خیر بہت ساری بات ہو جائیں گی، میں تک کمپلیٹ کرتی ہوں. تھینک یو سو مچ. جی شانا جی، تھینک یو سو مچ. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. آپ نے پہلے بات کی کہ معاشرے سے شروع کریں، تو اس کے بعد آپ نے خود ہی اس کو کنورٹ کیا کہ اسلام ہمیں بہت سے حقوق دیتا ہے. بے شک دیتا ہے، کوئی شک نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام سارا معاشرہ ایک جیسا نہیں ہوتا. جس طرح ساری خواتین اپنے حقوق کے لیے نہیں نکلتی، اسی طرح بہت سے اس معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں اب تک بہت سے ایسے خاندان، بہت ایسی چیزیں ہیں جو اس پہ بالکل عمل کرتے ہیں، شریعت کے مطابق کرتے ہیں، بیٹیوں کو حصہ دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، وہ حقوق بھی دیتے ہیں. چلیں مان لیا آدھے نہیں دیتے یا آدھے سے زیادہ نہیں دیتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے آواز بلند کی اس طرح سے آواز بلند کی جائے. کیا وہ طریقہ ٹھیک ہے؟ بات دونوں اس کی آپ کہہ رہے ہیں کہ کرنی چاہیے، تو پھر یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ جو طریقہ وہ اٹھا رہے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے؟ وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو خیر اس کو مزید آگے کریں گے. اب ہم چلتے ہیں سعدیہ جی کی طرف. جی سعدیہ جی، سوری آپ کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں، معذرت، آپ اپنا پوائنٹ دیجیے. تھینک یو سو مچ عباس. السلام علیکم ایوری ون. آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہیں. میں سب کی بات سن رہی تھی. اوبیسلی ہینڈ ریزڈ ہے، میں شارٹ کرنے کی کوشش کروں گی. دیکھیں، اسلام کو اگر کبھی کسی نے سچے طریقے سے پڑھا ہو، اس پہ سرچ کیا ہو، اور جیسے اگر اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کی ہو، اسلام آج ماڈرن ورلڈ سے اتنا ہی ریلیونٹ ہے جتنا وہ آج سے 1400 سال پہلے تھا. اگر کوئی اسلام کو سمجھ کے فالو کرتا ہے وہ بیکورڈ کبھی نہیں ہوگا، وہ بہت اسٹرانگ اور ماڈرن ہوگا. میں آپ کو بتاؤں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک کال ہے کہ مومن اپنے زمانے سے ہم آہنگ ہوتا ہے. آپ کی کمپیٹیبلٹی آپ کے زمانے کے ساتھ اگر نہیں ہے تو آپ اسلام کے اصولوں کے بالکل اگینسٹ جا رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ آپ ان کو فالو نہیں کر رہے ہیں. میں نے ایک دفعہ ڈاکٹر شیلا کو بھی اس بات پہ سنا تھا، فیمنزم کے ٹاپک پہ انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی تھی، میں ان سے بالکل اگری کیا تھا اس چیز پہ. دیکھیں، میں میرا جو عورت ہونا ہے نا، بڑی خوبصورت فیلنگ ہے. میں ماں ہوں، میں بیٹی ہوں، میں بہن ہوں، میں ایک وائف ہوں. وہ میرا عورت ہو کہ عورت وومن ہوڈ کو سیلیبریٹ کرنا فیمنزم ہے. میرا مرد کے ساتھ مقابلہ کرنا فیمنزم نہیں ہے. اور جہاں مجھے لگتا ہے کہ یہ کمپیریزن یا کمپٹیشن سٹارٹ ہوتا ہے نا، وہاں عورت کو اپنے مقام کا پتہ ہی نہیں ہوتا. اللہ نے آپ کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے کہ جس کے لیے ساری دنیا ہمیشہ سٹرگل کرتی ہے، جس کے لیے مین ہوڈ سٹرگل کرتا ہے کہ اس کو جنت میں جانا ہے. آپ اپنے آپ کو کیسے کسی کمپٹیشن میں لا سکتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا جب وہ کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، وہ ماں کی محبت کا اگزامپل دیتا ہے کہ میں تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. وہ جب کسی درجے کی بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. وہ جب وہ پروٹیکشن کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا. آپ کیسے اپنے آپ کو کمپیئر کر سکتے ہیں؟
अच्छा, ये जो कैंपेन्स है ना, ये मुझे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ज्यादा लगता है। मुझे अपनी माँ को या मैंने दादी को, मैंने उनको घरों को हमेशा रूल करते देखा है। मेरी अम्मी के अब्बू हाथ में पैसे रखते थे और वो घर चलाती थी। वो वाकई होम मिनिस्टर्स टाइप की बीवियां थी, और मैंने उन्हें कभी भी ना तो किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार देखा, ना ही मैंने उनको इस तरह से मतलब देखा कि वो मुकाबला कर रही हूँ। उन्हें अपने मुकाम का और अपनी जगह का पता था। हमारी जनरेशन का अलमिया ये है, हमें ये पता ही नहीं है, हमारे पास ये अवेयरनेस ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने हमें कितना बुलंद मर्तबा दिया हुआ है। और फिर मेरा जो वजूद है, मेरी जो जिंदगी या मेरे रिश्तों की खूबसूरती है, वो मेरे बाप से, मेरे भाई से, मेरे शौहर से, मेरे बच्चों से है। ये मेरी जिंदगी की रियलिटीज और खूबसूरती है। अगर कहीं कुछ नहीं है तो मैं इनको डिस्कस करके सॉर्ट आउट कर सकती हूँ, लेकिन इन रिश्तों के मुकाबले पे खड़ा करके तो आप मेरी जिंदगी खराब कर रहे हैं। आप तो मेरी जिंदगी का एक जो मीनिंग है, मकसद है, वो छीन रहे हैं। मैं इनके साथ compete करके तो कहीं भी नहीं जा सकती। मेरी तो जो स्ट्रेंथ है और जो कह ले कि जिंदगी का जो मकसद कह लें आप, वो यही रिश्ते हैं। तो अपने रिश्तों से लड़के तो आप सिर्फ बेनाम हो सकते हैं, आप उस पर किसी जगह पहुंच नहीं सकते। और जो रिलीजन का जहां तक ताल्लुक है, जितनी सिक्योरिटी, जितनी स्ट्रेंथ और जो मुकाम आपको इस्लाम ने दिया, वो दुनिया में कोई मजहब औरत को नहीं देता। गलती हमारी है कि हम या तो उसको इंटरप्रेट गलत करते या हम उसको पढ़ने की कोशिश नहीं करते। थैंक यू सो मच, और सॉरी अगर किसी की फीलिंग्स हर्ट हुई हो। थैंक यू सो मच।